السلام علیکم ناظرین۔ اس دنیا میں جو نعمتیں انسانوں کو ملی ہیں ان میں غالباً سب سے بڑی نعمت پیس آف مائنڈ ہے، ذہنی سکون ہے۔ یہ ذہنی سکون ہمیں ان نعمتوں اور ان ضروریات کی فراہمی کی بنا پر ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کم و بیش ہر انسان کو یکساں عطا کر رکھی ہے۔ جس دنیا میں جب ہم آتے ہیں تو زندگی ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، اعضاء اور قوا کی سلامتی ہمیں ملی ہوئی ہوتی ہے، اسی طریقے سے رشتے ناطے ہوتے ہیں، ہم کسی خاندان میں پیدا ہوتے ہیں، ایک چھت تلے ہم زندگی گزارتے ہیں، ہمیں کھانا مل رہا ہوتا ہے، ہمیں پانی میسر ہوتا ہے۔ تو یہ وہ نعمتیں ہیں جو زندگی کی بقا کو یقینی بناتی ہیں۔ اس کے بعد وقت گزرتا ہے، کچھ اور نعمتیں ہمیں مل جاتی ہیں، ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ نعمتیں کچھ ثانوی درجے کی ہیں۔ پہلی تو وہ تھیں جن کے بغیر زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی، دوسری وہ ہیں جو ایک نوعیت کی سہولت مزید کہہ لیجئے، تعلیم ہے، ملازمت ہے۔ اسی طریقے سے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمارا اپنا گھر ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح اور بھی بہت سی نعمتیں ہوتی ہیں جو بڑی ضروری ہیں، بڑی اہم ہیں، لیکن ان سے ہماری سروائیول وابستہ نہیں ہے۔ یعنی سانس رک جائے تو ظاہر ہے کہ ہم زندہ نہیں رہیں گے، لیکن اگر گھر نہیں ہوگا تو چلیے ہم کرائے کے گھر میں چلے جائیں گے۔ تو یہ دوسرے درجے کی نعمتیں، یہ بھی بالعموم عام طور پر لوگوں کے پاس ہوتی ہیں۔ اس کے بعد تیسرے درجے کی پھر ایک نعمتیں اور ہوتی ہیں جن کی حیثیت زندگی میں تعیشات کی اور لگژریز کی ہوتی ہے، یہ نسبتاً کم لوگوں کے پاس ہوتی ہیں۔ لیکن پہلی دو نعمتیں عام طور پر اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیتے ہیں، اور یہی وہ دو نعمتیں ہیں جو زندگی میں سکون اور اطمینان کی ضامن ہوتی ہیں۔ تاہم بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے کہ اکثر حالات میں ہم لوگ زندگی میں جو مسائل پیش آتے ہیں ان مسائل کے حل کا طریقہ نہیں جانتے، یا جو مسائل حل نہیں ہو سکتے تو وہاں جو صورتحال پیدا ہوتی ہے اس سے نمٹنے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ تو ہم ایک کورس کر رہے ہیں، اسٹریس مینجمنٹ کا یہ کورس ہے، جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زندگی کے اس طرح کے مسائل میں، مشکلات میں ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو بہتر انداز میں مینیج کر سکتے ہیں اور اپنے پیس آف مائنڈ کو باقی رکھ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہم نے پچھلے لیکچر میں چیزیں دیکھنی شروع کی تھیں وہ کچھ ایسی صورتحال تھی کہ جو ہمارے لیے ناگوار ہوتی ہے، اور کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے، لیکن زندگی میں وہ صورتحال پیش آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کے کچھ رویے ہوتے ہیں جو بڑے منفی ہوتے ہیں، تو ان کا ہم نے جائزہ لیا تھا، اور آج بھی اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے۔ ہم اور دو مزید چیزوں کو دیکھیں گے، اور پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ کس طریقے سے ہم ان معاملات میں صحیح رویہ اختیار کر کے اپنے پیس آف مائنڈ کو باقی رکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو پچھلے لیکچر کی دو چیزیں تھیں ان کا خلاصہ کر لیا جائے۔ اس میں سے پہلی بات یہ تھی کہ دھوپ کے اثر سے بچنے کے لیے رنگین چشمہ استعمال کیجیے، یعنی مثبت سوچ کے چشمے سے حالات کی دھوپ کو غیر مؤثر کیجیے۔ اس میں جو بات میں سمجھا رہا تھا، یہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی، وہ یہ تھی کہ زندگی میں برے حالات یقیناً پیش آتے ہیں، لیکن برے حالات اگر پیش آ جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم ظاہر ہے کہ بعض اوقات ان برے حالات کو نہیں بدل سکتے، لیکن اپنی سوچ کو بدل سکتے ہیں۔ اور بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے دھوپ اگر نکلی ہو اور سورج کی حدت ہو، تپش ہو، تو ہم کلر چشمہ لگا لیتے ہیں، رنگین چشمہ لگا لیتے ہیں۔ دھوپ پہ تو ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن کلر چشمہ جس وقت ہم لگاتے ہیں تو اس سے رنگین چشمے کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ ہمیں دھوپ کا اثر کم لگنے لگتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی نفسیات کے اوپر اگر مثبت انداز فکر کو غالب کر لیں، گویا کہ اس کا چشمہ پہن لیں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم حالات کا اتنا برا اثر نہیں لیں گے جتنا ہو سکتا ہے۔ اور پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی ذہن کو کیا طاقت دی ہے، کس طرح ہم اپنے حواس کے اوپر بھی غالب آ سکتے ہیں اور اپنے موڈ کے اوپر بھی غالب آ سکتے ہیں۔ تو یہ پہلی چیز تھی جو ہم نے دیکھی تھی۔ اور دوسری چیز جو میں نے بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ زندگی میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے رویے بڑے منفی ہوتے ہیں، وہ ہماری خوشی اور سکون کو غارت کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ جب اپنے منفی رویوں کے ساتھ سامنے آئیں، ہمیں برا بھلا کہیں، ہمارے اوپر کوئی الزام لگائیں، بہتان لگائیں، ہمیں تنگ کریں، تو ان کو نظر انداز کر دیں۔ برے لوگوں کو، نیگیٹو لوگوں کو، تنگ کرنے والے لوگوں کو نظر انداز کر دیں۔ اگر ہم یہ کرنے کے بجائے بدلہ لیں گے، ہم رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہوں گے، ہم غصہ کریں گے، ہم جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہوں گے، تو ہم اپنے ذہنی سکون کو خود غارت کریں گے۔
تو ایسے لوگوں کو نظر انداز کرنا، انہیں اگنور کرنا ان کا سب سے اچھا علاج ہے۔ ان دو چیزوں کے بعد آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک تیسری چیز کو دیکھتے ہیں جو ہمارے ذہنی سکون کو، اگر اس رویے کو ہم اختیار نہیں کریں گے تو ہمارے ذہنی سکون کو غارت کرنے کا وہ سبب بن جائے گی، اور وہ ہے، اس وقت عبارت آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ ذہنی سکون غارت ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں وقت آنے پر وہ احسان فراموشی کرتے ہیں یا احسان کو یاد نہیں رکھتے۔ دیکھیے بیشتر انسانوں کا مسئلہ ہے، ہم بہت سے لوگوں پر احسان کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یا تو وہ ہمارے احسان کو بھول گئے ہیں یا احسان فراموشی کر رہے ہیں۔ ہم پہ مشکل وقت آیا تو وہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، تو ہمیں پھر ایک شکایت پیدا ہوتی ہے، تکلیف پیدا ہوتی ہے، اور بعض اوقات لوگوں کا رویہ، ان کا رد عمل ایسا ہوتا ہے کہ یہ غصہ بڑھ جاتا ہے، یہ جھنجھلاہٹ بہت بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے جاننے والے ایک صاحب تھے، ان کا واقعہ ہے کہ وہ بہت ہی لوگوں کی مدد کرنے والے تھے، انہوں نے بہت سے لوگوں کی شادیاں کرائیں، زیورات چڑھائے انہوں نے بچیوں کو۔ جب ان کا بڑھاپا آیا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ سارے لوگ جنہوں نے ان کے احسانوں کے بوجھ تلے جو دبے ہوئے تھے، وہ بالکل ان کی زندگی سے نکل گئے اور فراموش کر دیا ان کو۔ اور جب کسی اور نے توجہ دلائی کہ بھئی انہوں نے آپ کے ساتھ اتنی بھلائیاں کی تھیں، اور ایک مثال دیتے ہوئے کہا کہ بھئی آپ کو اتنے زیورات انہوں نے دیے، تو اس پہ لوگوں نے ایک جملہ کہا کہ بھئی اس زمانے میں سونا سستا تھا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ بالکل تکلیف دہ قسم کی بات ہے۔ سونا اگر سستا تھا تو کیا ہوا، اس وقت تو سونا مہنگا ہے، وہ سونا آپ کے پاس موجود ہے۔ دوسرا یہ کہ جب سونا سستا تھا تو باقی چیزیں بھی سستی تھیں، لیکن ان صاحب نے احسان کر کے آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، آپ کو اس بھلائی کا جواب بھلائی سے دینا چاہیے تھا، لیکن وہ فراموش کر گئے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اکثر و بیشتر ہوتی ہے، اور ہر دوسرے تیسرے آدمی کو یہ تجربہ ہوتا ہے کہ وہ جس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو وہ شخص جس پر احسان کیا گیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ احسان کا جواب احسان سے دے، وہ یا تو برائی کرتا ہے یا کم سے کم احسان بھول ضرور جاتا ہے۔ تو اس میں جو بنیادی بات ہمیں سمجھنے کی ہے کہ ہم دیکھیے جو تکلیف اٹھاتے ہیں، ہم کسی کی احسان فراموشی سے نہیں بلکہ اپنی توقعات کی بنا پر تکلیف اٹھاتے ہیں۔ یعنی مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ لوگ احسان فراموشی کر رہے ہیں، نہیں، اصل مسئلہ ہے کہ ہم نے توقع غلط باندھی ہے۔ ہماری توقع غلط کیوں، اب اس کو سمجھ لیجیے۔ دیکھیے انسانوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ طبیعتاً انسان شکر گزار نہیں ہوتے، انسان شکر گزار نہیں ہوتے۔ خود اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا قرآن مجید میں، قلیلا من عبادی الشکور۔ لوگ خالق کے احسان مند نہیں ہوتے، جس کے حقوق جو ہیں اور جس کی نعمتیں، جس کے احسانات، جس کی مہربانیاں، جس کے کرم اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ساری زندگی اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو شکر ادا نہیں ہو سکے گا، لیکن اس عظیم ہستی کا ہم شکر ادا نہیں کرتے، ہم یاد ہی نہیں رکھتے۔ ہم سانس لیتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم پانی پیتے ہیں، ہم چلتے پھرتے ہیں، ہم ہاتھ پاؤں کو استعمال کرتے ہیں، ہمارے رشتے ناتے ہوتے ہیں، ان گنت نعمتوں کی ایک دنیا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، اور ہم پلٹ کے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ تبصرہ کیا ہے، قلیلا من عبادی الشکور۔ اچھا چلیے، اللہ تعالیٰ تو نظر نہیں آتے، انسانوں کا شکر تو ادا کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ انسانوں کا احسان نظر آتا ہے، لیکن لوگ یہ بھی نہیں کرتے۔ احسان نظر آ رہا ہوتا ہے پھر بھی نہیں کرتے۔ تو اسی پہ حضور نے توجہ دلائی ہے کہ جو شخص بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خالق کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیزیں کیوں کہی گئی ہیں؟ اس لیے کہی گئی ہیں کہ لوگ شکر گزار بنیں، اور اس لیے کہ لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ انسان اپنے مزاج کے لحاظ سے شکر گزار نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ بالکل سادہ ہے کہ جس وقت آپ شکر گزار بنیں گے تو شکر گزاری صرف اعتراف کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ کو کچھ حقوق بھی ادا کرنے ہوں گے، آپ کو جواب میں بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، اور لوگ ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں، اور اکثر لوگوں کے اندر تو اعتراف کی عادت ہی نہیں ہوتی۔ تو انسان کی بڑی کمزوریاں ہیں، اور جس وقت ہم ان حقائق کو تسلیم کر لیں گے، ہم یہ بات انسانوں کے متعلق جان لیں گے کہ انسان ایک ناشکری مخلوق ہے، انسان شکر گزار نہیں ہے، تو پھر ہمارے اندر توقع پیدا ہی نہیں ہوگی، اور جب توقع پیدا نہیں ہوگی تو ہمیں تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ تو آدمی جب توقع اٹھا لیتا ہے تو پھر وہ گلہ ہی نہیں کرتا، وہ شکایت نہیں کرتا۔ تو یہ اگر ہم اصول بنا لیں گے کہ توقع نہیں ہے تو پھر ہم کبھی تکلیف نہیں اٹھائیں گے۔ اچھا، اگر ہمیں ظاہر ہے کہ فطری چیز ہے کہ ہم بدلہ تو چاہتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ احساس ہوتا ہے، تو صحیح راستہ کیا ہے؟ صحیح راستہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ صحیح راستہ یہ ہے کہ جو بھی اجر چاہیں، جو بھی بدلہ چاہیں،
تو وہ اللہ کے سے چاہیں، اللہ کے لیے کام کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اسی سے اجر کی، اسی سے بدلے کی توقع رکھیں۔ یہ اس مسئلے کا حل ہے۔ یعنی اللہ وہ ہستی ہے جو چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی یاد رہتا ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی یاد رکھتا ہے، وہ کچھ نہیں بھولتا، اس کے علم میں سب کچھ ہوتا ہے، اور وہ لکھ لیتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی تنہائی میں کوئی نیکی اس طرح کریں گے کہ ایک ہاتھ سے دیں گے اور دوسرے کو خبر نہیں ہوگی، تو اللہ کو خبر ہوتی ہے۔ کسی کے پیٹھ پیچھے بھی آپ اس کے ساتھ کوئی بھلائی کریں گے تو اس شخص کو پتہ نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر نیکی کرنی ہے تو میرے لیے کرو۔ قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی نا کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ کھانا کھلاتے ہیں، مدد کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ تم سے شکریہ کا کوئی کلمہ سننا چاہتے ہیں، ہم کچھ نہیں سننا چاہتے، ہم تو اپنے رب سے چاہتے ہیں، اسی سے بدلہ چاہتے ہیں، اور ایک ایسے دن کا ہم اندیشہ رکھتے ہیں جو سخت مصیبت کا ایک طویل دن ہوگا اور آ گیا تو پھر واپس نہیں جائے گا، وہ ہولناک دن ہے۔ تو اس دن میں جب کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجیں گے اور ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں لے جائیں گے۔ تو ہم تو جو کر رہے ہیں اس دن کے لیے کر رہے ہیں، اپنے پروردگار کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جس وقت ہم یہ رویہ اختیار کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ انسانوں سے تو ہمیں توقع تھی نہیں، اور ہمیں جو توقع تھی وہ اپنے رب سے تھی، اور ہمارا رب ہمیں اس دنیا میں بھی نوازے گا۔ یعنی ایسا نہیں آخرت تک وہ مؤخر کریں گے، اس دنیا میں بھی نوازیں گے، لیکن کبھی امتحان کے اصول پہ یہاں بدلہ نہیں ملتا، تو آخرت میں تو وہ لازمن دیں گے، یعنی آخرت میں تو ملنا یقینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی اجر پاتے ہیں، اور آخرت میں تو وہ لازماً اپنے کاموں کا اجر پائیں گے۔ اچھا، اس میں ایک اور جو بڑی بنیادی بات ہے، یعنی جو توقع بڑی نیچرل ہے، بڑی فطری ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولاد سے توقع ہوتی ہے، اور ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ شکر گزار ہوگی، لیکن اولاد جو ہے وہ اس کی ناشکری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس مسئلے کا حل کیا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے؟ دیکھیے، اس کا حل، اس کا سلوشن بہت سادہ ہے، وہ یہ کہ آپ اپنی اولاد کے سامنے اپنے والدین کے شکر گزار بن کے رہیں۔ آپ اپنے رویے سے اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ والدین کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا جاتا ہے۔ حال یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کی نہیں ہے، لیکن ہماری اولاد لازمن کرے، تو ایسا نہیں ہوگا، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کر کے دکھانی ہوگی، ورنہ جواب میں کیا ہوگا؟ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر یاد رکھیے گا آپ کی اولاد بھی وہی کرے گی۔ یعنی کیا کرتے ہیں لوگ، کئی اولادیں ہوتی ہیں اور ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ والدین کو ایک بوجھ سمجھتے ہوئے ان کی ذمہ داری کسی اور کے اوپر ڈال دے، تو آپ کی اولاد بھی یہی کرے گی، آپ کی اولاد بھی یہی کرے گی۔ اس کے برعکس جو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے والدین نے اپنے والدین کے ساتھ کیا بھلائی کی، ان کے ساتھ کیا احسان کیا، کس طرح ان کی خدمت کی، کس طرح ان کی اطاعت کی، تو پھر ایسی اولاد لازماً اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے۔ اور یہ عام طور پہ یہ وہ چیز ہے جس کا بدلہ اس دنیا میں مل رہا ہوتا ہے، یعنی نظر آ جاتا ہے صاف کہ جن لوگوں نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے تو ان کی اولاد لازماً ان کے بڑھاپے میں ان کا بہت خیال کرتی ہے، اور وہ بہت اچھی طرح اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ تو یہ چونکہ ایک ایسا مسئلہ ہے جہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی ہم اولاد سے توقع نہیں کرتے، اس لیے کہ اولاد سے تو بہرحال ہمیں توقع ہوتی ہے اور ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اور اولاد کو مدد کرنی بھی چاہیے، والدین کی بڑھاپے میں خاص طور پہ۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اپنے والدین کے لیے ایک رول ماڈل بننا ہوگا، یعنی والدین آپ کے پاس ہوں تو آپ کو ان کی خدمت کرنی ہوگی، ان سے محبت کرنی ہوگی، سعادت مند رویے کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گی۔ اچھا، اس کے بعد جو ایک اگلا ایشو ہے اور جو ہمارے لیے بڑی تکلیف کا باعث بنتا ہے، اس کو ہم نے عنوان سے بیان کیا ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ وی سفر بائی کمپیریزن، یعنی اس دنیا میں ہم جب بھی تکلیف اٹھاتے ہیں تو وہ تکلیف اصل میں ایک غلط تقابل سے اٹھاتے ہیں۔ عام طور پہ دیکھیے ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، جس طرح میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کے ساتھ پیدا کرتے ہیں، ہمیں وہ بہت کچھ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان نعمتوں کو یاد نہیں رکھتے، بلکہ کچھ چیزیں جو زندگی میں نہیں ملی ہوتی، اور میں نے شروع میں یہ بات بیان کی کہ ان کا درجہ بہت کم ہوتا ہے، یعنی ٹاپ کے اوپر تو ضروریات ہیں،
جن کے بغیر جیا نہیں جا سکتا. اس کے بعد پھر وہ چیزیں ہیں جو جاب ہے یا ملازمت ہے یا کاروبار ہے یا تعلیم ہے، یہ بھی اکثر لوگوں کے پاس ہوتی ہیں. یہ دونوں چیزیں ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں. ہم عام طور پہ تیسرے قسم کی چیزوں کو لے لیتے ہیں، ان کو روتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر پیس آف مائنڈ ہمارا رخصت ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ ایک مثال دے کے توجہ دلاتا ہوں کہ دیکھیے زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں گلاس دیتے ہیں، پانی کا ایک گلاس دیتے ہیں جو اکثر حالات میں پورا بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اس پورے بھرے ہوئے میں اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اہم ترین چیزیں عام طور پہ موجود ہوتی ہیں. بہت ریئر کیسز میں نہیں ہوتی، کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو صبر کے اس امتحان میں ڈالا جاتا ہے، ان کا پھر اجر دوسرے پہلو سے ہے. لیکن زیادہ تر لوگوں کو بیشتر چیزیں ملتی ہیں. جب ملتی ہیں تو وہ ان پر توجہ نہیں کرتے، یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا گلاس اتنا خالی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کا جسم بالکل پرفیکٹ ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، اعضاء قوہ سلامت ہیں، پرابلم یہ ہے کہ ذرا سا قد چھوٹا ہے. تو ہمیشہ وہ آپ کو یہی شکوہ کرتا ہوا نظر آئے گا کہ میرا قد تو بہت چھوٹا ہے یا میرا کلر کم ہے. آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اگر آدمی کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے کوئی ایسی چیز ہوتی جو بہت لازمی ہوتی تو پھر کیا ہوتا. یعنی تقابل ایک طریقہ تو وہ ہے کہ دوسروں کو جو ملا ہوا ہے ہم تقابل وہاں سے شروع کر دیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو دوسروں کو ملا ہوا ہے اس کے بجائے جو اپنے آپ کو بڑی چیزیں ملی ہوئی ہیں ان کو دیکھیں. یا اگر دوسروں سے تقابل کرنا ہے تو اس دنیا میں محروم لوگ بھی بہت ہیں. وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا نا کہ استاد یہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اندھے کیوں پیدا کیے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ تاکہ آنکھوں والے دیکھ سکیں. تو شیخ سعدی کی ایک حکایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک روز غربت کے مارے میں بہت تنگ تھا. ایک روز بہت میں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ پروردگار گھر سے باہر جانا ہے اور حال یہ ہے کہ میرے پاس جوتیاں تک نہیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں بہرحال اسی پریشانی میں وہ گھر سے باہر نکلے، ننگے پاؤں تھے. تو راستے میں انہیں جو پہلا شخص ملا وہ ایک ایسا شخص تھا جس کے پاؤں نہیں تھے. تو اس وقت انہیں احساس ہوا کہ وہ جوتیوں کے نہ ہونے کے اوپر وہ افسردہ تھے، غمگین تھے، اسے محرومی سمجھتے تھے. اس دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن کے پاؤں نہیں ہوتے. تو اگر تقابل کرنا ہے تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ لوگ اسی لیے پیدا کیے ہیں. کچھ لوگوں کو اتنے بڑے بڑے امتحانوں میں اس لیے ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارے جیسے لوگ جن کو اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے وہ سمجھیں کہ اصل نعمتیں جو ہوتی ہیں وہ تو ساری موجود ہیں. تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. جو چھوٹی چھوٹی چیزیں زندگی میں نہیں ہیں ان کے معاملے میں ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی. اس پہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے خیر ہی ہوگا اس چیز کا نہ ملنا. اس میں جو ایک اور بڑی اہم بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے ذہن میں رہنی چاہیے، اور وہ یہ ایک اصول ہے کہ تھنک اینڈ تھینک، یعنی سوچتے رہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہیے. یعنی ہمیشہ اپنی نعمتوں کو گنتے رہیے، سوچئے، تفکر کیجئے، تدبر کیجئے، کائنات کی نعمتوں کو دیکھیے. یہ چاند، یہ تارے، یہ دن، یہ رات، یہ سورج، یہ ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر رکھی ہے. ہم ان پر قابو نہیں پا سکتے تھے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں جو کچھ نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں، ہمارے اطراف میں جو کچھ نعمتیں دے رکھی ہیں، ہم کسی چیز کو ہم حاصل نہیں کر سکتے تھے. میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں لوگوں کو کہ آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں اور وہاں پہ یہ دیکھیں کس قسم کے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 1000 طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں جن کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں کوئی بیماری نہیں. اسی طرح کسی لیبارٹری میں چلے جائیں اور وہاں سے ذرا لسٹ لے لیجئے کہ کون کون سے ٹیسٹ اویلیبل ہیں، تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ سینکڑوں قسم کے ٹیسٹ ہیں جو اویلیبل ہیں، اور ان ٹیسٹوں کی ہمیں ضرورت نہیں پڑ رہی. اور ٹیسٹوں کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی عظیم نعمت ہے جو ہمارے جسم میں موجود ہے، ہمارے گھر میں موجود ہے، اس کائنات میں موجود ہے. تو یہ جو پروسیس ہے تھنک اینڈ تھینک، سوچئے اور شکر کیجئے، یہ جذبہ اگر پیدا ہو جائے، یہ احساس اگر پیدا ہو جائے، یہ سوچ اگر پیدا ہو جائے، تو پھر زندگی میں انسان کبھی نیگیٹو نہیں ہو سکتا. پھر وہ جو ہم نے شروع میں بات عرض کی تھی کہ وی سفر بائی کمپیریزن، ہم غلط تقابل نہیں کرتے اور ہم پھر کبھی کسی قسم کی سفرنگ کا یا پریشانی کا شکار بھی نہیں ہوں گے. تو میں آج کے لیکچر کا اگر خلاصہ کروں تو اس میں چند اصولی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ اصولی باتیں میں چاہ رہا ہوں کہ تحریری شکل میں آپ کے سامنے آئیں کیونکہ آپ انہیں پھر ہمیشہ یاد رکھیں گے. اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ لاکھوں روپے ماہانہ کمانے والے سے زیادہ خوش وہ شخص رہتا ہے جو ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے
اور نہ ملی ہوئی نعمتوں کے اوپر نظر نہیں رکھتا۔ لاکھوں روپے ماہانہ کمانے والے شخص سے زیادہ وہ شخص خوش رہتا ہے جو ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے جو اگلی چیز میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یاد رکھیں وہ یہ کہ جو اس وقت اسکرین پہ آپ کے سامنے بھی ہے کہ ہمارا ہر عضو کئی کروڑ کا ہے، اور اس پہلو سے دیکھیے تو غریب سے غریب آدمی بھی دراصل غریب نہیں ہوتا۔ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ ہمارا ایک ہاتھ بھی ہم سے لے لیا جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ 1 کروڑ روپے دے دو اور پھر ہمارا ہاتھ ٹھیک ہوگا، تو اگر ہمارے پاس کروڑ روپے ہیں تو ہم کروڑ روپے دینے پہ تیار ہو جائیں گے۔ تو غریب سے غریب آدمی بھی اس پہلو سے اصل میں کروڑ پتی ہوتا ہے۔ اور آخری بات جو گویا کہ اس لیکچر کا خلاصہ ہے وہ یہ کہ احسان فراموشوں کو نظر انداز کر دیں، یہ پہلی چیز تھی۔ اور دوسری یہ کہ خود احسان فراموش نہ بنیں، یعنی اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔